قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا كونوا عباد الله اخوانا صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ واجب الاحترام قابل صد علماء کرام، میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آپ کے اس علاقہ شینکا حافظ طارق صاحب کے اس ڈیرہ اور اس مسجد میں الحمدللہ ختم قرآن کی تقریب میں آپ اور میں الحمدللہ موجود ہیں۔ اللہ پاک کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے اس بابرکت گھر میں مجھے اور آپ کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ بھائیوں سے ایک گزارش یہ ہوگی کہ جتنی دیر بھی گفتگو ہو آپ پوری توجہ، جذبے، شوق کے ساتھ گفتگو کو سماعت کریں۔ الحمدللہ بابرکت محفل ہے، اس میں بیٹھنے والا ہر آدمی الحمدللہ بابرکت ہوگا، نیت میں خلوص کا ہونا شرط ہے۔ مجھ سے مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ گزارش کر رہے تھے کہ الحمدللہ آج جو ہمارے سامنے مسلمان تشریف رکھتے ہیں یہ اکثر پٹھان حضرات ہیں، ہو سکتا ہے ان کو نہ سمجھتے ہوں، تو مجھ سے گزارش کی گئی ہے کہ آپ اردو میں بیان کریں۔ تو الحمدللہ میری بھی چلو خواہش ہے کہ آپ بھائیوں تک جو بات پہنچے آپ سمجھیں اس کو، تو انشاءاللہ جتنی دیر گفتگو ہوگی انشاءاللہ اردو ہی میں گفتگو کریں گے، تاکہ جو بھائی ہند کو زبان نہیں سمجھتے وہ اردو کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو بھی سارے حضرات جو ہند کو سمجھتے ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے تاکہ پتہ چلے ہند کو زبان یہ 3 4 5 جی ہند کو زبان سمجھے۔ بھئی جو اردو سمجھتے ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے، اردو زبان۔ ہاں تو اردو والے زیادہ ہیں، ہند کو والے کم ہیں، تو ہند کو زبان انشاءاللہ میں اکثر بیان ہند کو زبان میں کرتا ہوں، اپنی ہماری زبان ہے، اردو ہماری قومی زبان ہے الحمدللہ۔ تو اردو زبان کے اندر گفتگو کریں گے، آپ تھوڑا توجہ کریں انشاءاللہ، تاکہ میرے بعد الحمدللہ علاقہ چھچ کی مشہور اور معروف دینی درسگاہ مدرسہ عربیہ اشاعت القرآن حضروں کے شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری چند محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف رکھتے ہیں الحمدللہ۔ میرے بعد ان کا بھی اس موقع پر انشاءاللہ تفصیلی خطاب ہوگا۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو دنیا میں ایک عزت عطا فرمائی ہے، اور عزت مسلمانوں کی میرے بھائیوں دین کے ساتھ جڑنے میں ہے۔ جب تک مسلمان دین کے ساتھ جڑے رہیں گے، دین کے ساتھ وفا کریں گے، قرآن کے ساتھ وفا کریں گے، تو انشاءاللہ مسلمانوں کو آئے دن اللہ پاک عروج دے گا، بلندی دے گا، ترقیاں ملیں گی۔ اگر مسلمان دین کے ساتھ بے وفائی کریں گے، اللہ رسول کے حکموں کے ساتھ بے وفائی کریں گے، تو پھر میرے بھائیوں یاد رکھنے کی بات ہے کہ پھر ہمیں کوئی ذلت اور رسوائی سے بچا نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں صحابہ کرام کے بارے میں بتایا کہ صحابہ کرام کو جو عزتیں ملی ہیں، جو اللہ پاک نے ان کو کامیابیاں عطا فرمائی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام نے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا تھا، اور الحمدللہ دنیا میں اللہ پاک نے ان کو چمکایا، اور ان کے ذریعے اسلام کو اللہ پاک نے دور دراز جہاں تک کہ سمندر پار تک اللہ پاک نے ان کو واسطہ بنا کر وہاں تک قرآن اور سنت کو پہنچانے کا ان کو ذریعہ بنایا۔
اب میں اور آپ بھی چاہتے ہیں ہمیں بھی عزتیں ملیں، ہم بھی خوش قسمت ہیں کہ الحمدللہ اسلام ہم نے قبول کیا ہوا ہے، آخری امت میں ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز اور امتیاز کی بات ہے۔ اب انسانوں کے اندر دو قسم کی بیماریاں ہیں، ایک ہے جسمانی بیماری، ایک ہے روحانی بیماری۔ جسم بیمار ہو تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی وغیرہ لیتے ہیں تاکہ صحت مند جسم ہوگا تو ہماری زندگی کی جو ڈور ہے وہ چلتی رہے گی، زندگی کے شب و روز اچھے گزریں گے۔ اللہ نہ کرے ہمارے جسم کے اندر کوئی بیماری لگ گئی، کوئی سی بھی بیماری ہو تو وہ ہمیں گھر میں بیٹھنے پر مجبور کر دے گی اور ہماری قوت طاقت جواب دے جائے گی۔ تو جس طرح جسمانی بیماریوں سے بچنے کے لیے آدمی دوائی دارو کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جہاں سے علاج اچھا میسر ہو وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح میرے بھاؤ، انسان کے جسم میں ایک روح ہے، اور انسان دو چیزوں کے مرکب، دو چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ جب دو چیزیں جمع ہوں گی تو اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ ایک ہے انسان کے بدن میں روح اور دوسرا انسان کا جسم۔ خالی جسم کو بھی انسان نہیں کہتے اور خالی روح کو بھی انسان نہیں کہتے۔ خالی جسم بھی انسان نہیں کہلاتا اور خالی روح بھی جو ہے انسان نہیں کہلاتی، دونوں کو مرکب کیا جاتا ہے، دونوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ اب انسان کا جو جسم ہے یہ بنا ہے مٹی سے، اللہ پاک نے اس کی بنیاد مٹی سے رکھی ہے، تو انسان کی تمام ضروریات کو اللہ پاک نے مٹی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ زمین سے نکلنے والی ہر چیز انسان کے جسم کے لیے ہے۔ مادی طور پر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو ہر چیز میں انسان کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت پورا کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ زمین ہو یا زمین میں بسنے والی اور جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ انسان کی خدمت پر ہے، یعنی انسان کے جسم کی خدمت پر ہے۔ روح جو ہے اللہ پاک نے اس کو عالم امر سے بھیجا ہے اور یہ روح اوپر سے آئی ہے۔ جب انسان ماں کے بدن میں، انسان ماں کے بطن میں، انسان ماں کے جسم میں 4 ماہ کا عرصہ پورا کر لیتا ہے، انسان کی شکل و صورت تیار ہو جاتی ہے، انسان مکمل ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ پاک شانہ فرشتوں کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے بندے کے جسم میں روح جو ہے نا ڈال دیتے ہیں، اور پھر روح ڈلنے کے بعد لکھا جاتا ہے کہ اس بندے کا اتنا رزق ہے، اس بندے کی اتنی عمر ہے، یہ بچہ اچھا ہوگا، یہ بندہ برا ہوگا، یہ ماں کے بطن سے، ماں کے پیٹ سے سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ اور دنیا کے پیٹ میں جب اللہ پاک بھیجتے ہیں تو اب یہ جسم اور روح دو چیزوں کو مرکب کر کے انسان بنا کر بھیجتے ہیں۔ اب روح آئی ہے اوپر سے، تو جس طرح انسان کی جسم کی ضرورت جو ہے زمین سے پوری ہوتی ہے، اب انسان کی روح کا سامان بھی اللہ پاک نے اوپر سے بھیجا ہے۔ وہ میرے سامنے اللہ پاک کی لاریب کتاب قرآن کریم موجود ہے۔ یہ روحانی علاج کے لیے آئی ہے کہ انسان کے روح کو جو بیماریاں لگی ہوئی ہیں ان بیماریوں کا علاج اس قرآن کریم کے اندر ہے۔ صحابہ کرام نے قرآن کریم کو اپنے ساتھ جوڑ لیا تھا، ہر بیماری کا علاج قرآن سے دیکھتے تھے، اور الحمدللہ صحابہ کرام کے اندر جو زمانہ جاہلیت کی بیماریاں تھی، اسلام قبول کرنے کے بعد، قرآن کریم کے ساتھ جڑنے کے بعد اللہ پاک نے ان روح کی بیماریوں کو ختم کر دیا تھا۔ جب روحانی بیماریاں ختم ہو گئیں تو پھر الحمدللہ صحابہ کرام کا کریکٹر، کردار ایسے نمونہ بنا کہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی مثال دے کر فرمایا کہ ان جیسا ایمان لاؤ، اب یہ سچے لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، یہ فائز ہو گئے، ان کو اللہ پاک نے کامیاب کر دیا ہے۔ تو اب صحابہ کرام مثالی تب بنے کہ جب ان کے جسم کے ساتھ ساتھ ان کی روح کا علاج ہوا، اور روح کے علاج کے لیے اللہ پاک قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقصد کو بیان کرتے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ نبی کے آنے کا مقصد یہ ہے، نبی کو ہم نے جو دین دیا ہے اس دین کو تمام دوسرے دینوں پر، دوسرے ادیان پر غالب کرنا ہے۔ اور نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک،
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نبی کے آنے کا بعثت کا مقصد یہ ہے کہ نبی اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، نبی ان لوگوں کے سامنے اللہ کے قرآن کے احکام بیان کرتا ہے، نبی ان کا تزکیہ کرتا ہے، جن روحانی بیماریوں میں یہ مبتلا ہے ان سے ان کو پاک کرتا ہے، اور نبی ان کو سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ 4 مقصد تھے بعثت نبوی کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے۔ اب میرے بھائی، روح کو کتنی بیماریاں لگی ہیں ان کی فہرست بہت طویل ہے، میں ایک بیماری پر روشنی ڈال کے اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ آپ نے توجہ کرنی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی روحوں کو بہت ساری بیماریاں روح کے اندر لگی ہوئی ہیں، ان بہت ساری بیماریوں میں سے ایک بیماری کا میں تذکرہ کروں گا۔ قرآن کریم کی الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے سورت نمبر 113 تلاوت کی ہے، اس کے بعد آخری سورت نمبر 114۔ ٹوٹل قرآن کریم کے اندر 114 صورتیں ہیں۔ اب ان صورتوں کے اندر اللہ پاک نے اپنی توحید کو، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کو، آخرت کو، ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کیا ہے۔ آخری جو 2 صورتیں ہیں ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی ان 2 صورتوں کے ذریعے پناہ پکڑی جاتی ہے۔ کس سے؟ اب اللہ پاک نے ان آیات میں جو سورت فلق اور سورت ناس ہے اس میں بیان کر دیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے اندر صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ حسد رکھنے والے، آپ کے ساتھ جو آپ کے مخالفین میں سے جہاں مشرکین مکہ تھے، جہاں منافقین مدینہ تھے، وہیں پر آپ کے ساتھ زیادتیاں کرنے والے، حسد رکھنے والے آپ کے مخالفین میں سے یہودی بھی تھے۔ اب یہودی جو تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات پڑھ رکھی تھی کہ آخر الزمان نبی جب آئے گا اس کی یہ صفتیں ہوں گی، اللہ پاک اس کو مکہ میں پیدا کرے گا، وہیں پر وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، مدینہ ان کی ہجرت گاہ ہوگی۔ اب یہودی جو تھے یہ وہاں پہ رہنے والے 2 قبیلے تھے جن کا نام تھا اوس اور خزرج۔ ان قبیلے والوں کو طعنہ دیتے تھے کیونکہ وہ 2 قبیلے مشرک تھے، یمن سے چل کر مدینہ آئے تھے۔ 13 قبیلے علماء نے لکھا ہے کہ یہودیوں کے تھے، ان میں سر فہرست 3 قبیلے مشہور تھے، قبیلہ بنو نذیر، قبیلہ بنو قینوقا اور قبیلہ بنو قریظہ۔ یہ 3 قبیلے مدینہ میں رہتے تھے، اور جو وہ مشرک تھے ان کو دھمکیاں دیتے تھے کہ جب آخری نبی آئے گا ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھیں گے، ہم مسلمان ہوں گے، اور مسلمان ہونے کے بعد تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اللہ کا کرنا کہ یہودی تو رہ گئے پیچھے، وہ قبیلے کے جو لوگ تھے اوس اور خزرج کے، وہ مسلمان ہو گئے یہودیوں سے پہلے۔ اب یہودیوں کو ایک غصہ لگا ہوا تھا کہ یہ لوگ ہم سے قبل مسلمان ہو گئے، اور دوسرا غصہ یہ تھا کہ یہودیوں کے خاندان میں بنی اسرائیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ پاک نے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کو مبعوث فرمایا تھا۔ بنی اسرائیل کے جو آخری نبی ہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے سلسلہ چلا، پھر ان کے بیٹے، اللہ پاک نے ان کو جو بیٹے عطا فرمائے، اسحاق ایک بیٹا، اسماعیل مکہ میں آباد ہوا، اسحاق وہاں ملک فلسطین میں آباد ہوا، ان کو اللہ نے بیٹا دیا اس کا نام یعقوب، پھر یعقوب کے بعد ان کو اللہ نے بیٹا دیا اس کا نام یوسف۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، دانیال علیہ السلام، دیگر انبیاء کی ایک فہرست ہے۔ یہ سارے بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ اللہ پاک نے آخری نبی امام الانبیاء، سید الانبیاء، محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی کو اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے بھیجا۔ اب یہودی جل گئے، بھن گئے، ان کو بڑا ہی تکلیف ہوئی کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا۔ اب یہ ان کے اندر غصہ تھا، اب وہ حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب اللہ کے محبوب مدینہ پہنچے تو جو وہاں یہودی آباد تھے وہ بات ماننے کی بجائے، کلمہ پڑھنے کی بجائے، قریب ہونے کی بجائے انہوں نے اللہ کے محبوب کے ساتھ حسد شروع کر دیا۔ اب قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
وہ اللہ کے محبوب کو ایسے پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے تھے. جس طرح کسی کو پتہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، کتنی اولادیں ہر آدمی جانتا ہے، ایسے ہی وہ پہچان رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول حق ہے، سچ ہے، مگر حسد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے مخالفت کرتے تھے، اسلام قبول نہیں کرتے تھے. اب انہوں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ علل اعلان اگر ہم مخالفت کریں گے تو پکڑے جائیں گے، تو انہوں نے حسد کا ایک نمونہ یہ پیش کیا کہ پہلے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور اپنے ایک چیلے سے کہا، اپنے ایک ابلیس سے کہا، اس ابلیس صفت انسان کو چھت پہ چڑھایا اور ارادہ بڑا خطرناک تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے شہید کر دے. اوپر ایک چٹان اور پتھر بھی رکھ دیا تھا، مگر اللہ پاک نے وحی کے ذریعے کہ نبی علیہ السلام پر وحی اترتی تھی، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کے محبوب کو وحی کے ذریعے جبریل نے بتایا کہ ان کے ارادے بڑے خطرناک ہیں، آپ یہاں سے اٹھ کے نکل جائیں. نبی علیہ السلام نکل گئے. بعد میں قبیلہ بنو قریظہ کا کیا حشر ہوا، بنو نذیر کو، بنو نذیر کو کس طرح جلا وطن کیا گیا، اور اسی طرح دوسرا قبیلہ تھا اس کے ساتھ کیا ہوا قینوقاع والوں کے ساتھ، یہ ایک الگ تفصیل ہے. سورۃ حشر میں اللہ پاک نے تفصیلاً بیان کی ہے. میں بیان اس بات پہ کرنا چاہتا ہوں کہ حسد جو ہے یہ اتنی بڑی بیماری ہے روح کی کہ یہ یہودیوں کو لگی ہوئی تھی، اور اللہ پاک نے ان یہودیوں کا یہ آخری دو جو صورتیں ہیں محوذتین، یہ وہ صورتیں ہیں میرے بھائی کہ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو سونے سے پہلے ان دو صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے جسم پر پھونک کر سویا کرتے تھے. آخری زندگی کے شب و روز اور ایام میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی، کمزوری آ گئی، اور پھر آخری وقت جب آیا تو اس رات بھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے میں نے وہ دو صورتیں پڑھ کے اللہ کے محبوب کے جسم پر بلکہ ہاتھوں پر پھونکی اور آپ نے اپنے جسم پر یہ ہاتھ پھیر لیے. اب ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں، معوذتین پڑھنے سے ملتا کیا ہے، کتنا بڑا خزانہ ہے، مگر آج مسلمان اس چیز کی طرف نہیں جاتے. یہ شکایت تو ضرور ہے ہم پر فلاں نے جادو کر لیا، ہم پہ فلاں ہو گیا، ہم پہ تعویذ ہو گئے. علماء نے لکھا ہے ہر چیز کا توڑ تمام شرور سے ان دو صورتوں کے اندر ہے. اگر مسلمان صبح و شام ان کی تلاوت کر لے تو یقین پختہ کر لے الحمدللہ کہ مسلمان کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی. مگر آج مسلمان اس سے دور ہے. تو نبی علیہ السلام پر لبید ابن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے مل کر، بعض علماء نے لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ یہودی نہیں تھا، منافق تھا، مگر یہودیوں کا یار تھا، یہودیوں کے پاس بیٹھتا تھا. تو یہودیوں نے کہا کہ تو کسی نہ کسی طریقے سے ایسا کام کر کہ اللہ کے محبوب کو کوئی تکلیف پہنچے، ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے. اس نے نبی علیہ السلام کے بال اور اللہ کے محبوب جس کنگھی سے سر میں جو ہے نا کنگھی کرتے تھے بالوں میں، وہ کنگھی اٹھا کے اس پر اس نے جادو کیا، اور پھر جادو کرنے کے بعد اس نے ایک کنویں کے اندر اس جادو کی جو پڑیا تھی یا وہ جو گچھا تھا بالوں کا اس کو وہاں ڈال دیا. نتیجتاً نبی کریم علیہ السلام بیمار پڑ گئے. اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا، ساتھ میں دو فرشتے اور آئے اور انہوں نے یہ وحی کے ذریعے بتایا کہ آخری دو صورتوں کی آپ تلاوت کریں. نبی علیہ السلام نے آخری دو صورتیں پڑھی. پڑھنے کے بعد وہ کنویں میں پڑا ہوا جو جادو کا وہ بالوں پر جادو تھا اس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ ان گرہوں کو کھول کھول کے اللہ کے محبوب آخری ان دو صورتوں کی تلاوت کرتے رہے، اور آخر میں سورۃ فلق کے فرمایا کہ آپ پناہ مانگے کن سے؟ فرمایا ان لوگوں کے شر سے کہ جو آپ سے حسد کرتے ہیں، اور وہ حسد اس لیے کرتے ہیں کہ یہودیوں کے دل میں یہ تھا کہ ہماری قوم کے اندر بنی اسرائیل کے اندر نبی آتا، انہوں نے بنی اسماعیل سے حسد کر کے یہ کام کیا. اب ہمیں بھی یہ پتہ چل گیا کہ حسد ہے بری بیماری، اور اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں 100 میں سے 95% یہ حسد کی بیماری بھری ہوئی ہے. اب حسد کی بیماری کتنا نقصان کرتی ہے، انسان کی نیکیاں کیسے ضائع ہوتی ہیں، آسان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. فرمایا جس طرح خشک لکڑی تو سمجھتے ہیں نا،
گھروں میں جو لوگ لکڑی جلاتے ہیں تو ڈھونڈتے ہیں کہ خشک لکڑی ہو، سوکھی ہوئی لکڑی ہو جس سے آگ جلتی لگتی ہے، اور سوکھی ہوئی لکڑی جل کے خاکستر بھی جلتی ہو جاتی ہے، راکھ بھی جلتی بن جاتی ہے۔ اب یہ جو لکڑی ہوتی ہے اس کو ماچس کی تیلی دکھانے کی دیر ہے، جل کر ختم ہو جائے گی جلدی جلدی اگر وہ خشک ہے۔ تو فرمایا جس طرح خشک لکڑی کو آگ جلا کر خاکستر کرتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے، اسی طرح جب آدمی کسی کے ساتھ حسد کرتا ہے تو حسد کی وجہ سے اس کی نیکیاں بالکل ایسے راکھ ہو جاتی ہیں جس طرح آگ لگنے سے لکڑی راکھ ہوتی ہے۔ اب حسد ہے کیا؟ حدیث میں تو بتایا گیا کہ دو آدمیوں پر حسد کرنا صحیح ہے۔ ایک وہ آدمی جس نے قرآن کریم یاد کیا تو آپ اس طرح اس پہ حسد کر سکتے ہیں، مگر یہاں محدثین لکھتے ہیں کہ حسد سے مراد غیبتہ ہے۔ غیبتہ کہتے ہیں رش کس بات میں کہ اللہ پاک مجھے بھی اگر ہمت اور توفیق دے تو فلاں کا بیٹا مولوی عالم قاری بنائے، میں بھی اپنے بیٹے کو عالم بناؤں گا، یہ کرنا جائز ہے۔ اللہ پاک نے مال دیا آپ کو، آپ کے پاس نہیں ہے، دوسرے کے پاس ہے، آپ یہ رش کر سکتے ہیں، اللہ مجھے مال دے گا تو میں بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں گا۔ اس کو غیبتہ کہتے ہیں، رش کہتے ہیں، تلافظ کہتے ہیں۔ مگر حسد کیا ہے؟ حسد کی آسان تعریف یہ سمجھیں کہ کسی کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت دیکھنا اور دیکھنے کے بعد اندر جلن شروع ہو جائے کہ مجھے یہ ملے نہ ملے، اس کے پاس بھی نہ رہے۔ اب بتاؤ جی، جس کے پاس گاڑی ہے اس کو دی کس نے؟ اللہ نے دی ہے یا آپ نے دی ہے؟ اگر کسی کو اللہ نے عزت دی ہے تو اللہ نے دی ہے، آپ نے تو دی نہیں ہے۔ مگر حاسدین جب یہ کرتا ہے تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے حسد کر کے۔ اللہ پر کیسے اعتراض کرتا ہے کہ یا اللہ آپ نے اس کو یہ نعمت کیوں دی؟ ہاں یہ کر سکتا ہے کہ اللہ اس کو گاڑی دی ہے، اللہ پاک مجھے بھی گاڑی دے دے، اس کے پاس نعمت برقرار رہے اور مجھے بھی اللہ پاک یہ نعمت دے دے، یہ تو جائز ہے۔ مگر یہ حسد رکھنا کہ فلاں کے پاس نعمت آئی کیوں، فلاں کے بعد یہ چیز آئی کیوں، آئے دن بیٹھ کر منصوبے بنانا اور یہ روزانہ بیٹھ کے پلان بنانا کہ فلاں کے بعد یہ چیزیں ہے کیوں، اگر ہو تو میں قبضہ کر لوں، میں چھین لوں، میں غصب کر لوں، یا اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آئے اس سے یہ نعمت چھن جائے، یہ حسد ہے۔ حسد اور حاسد بارے میں اللہ کے محبوب فرما گئے، فرمایا جس طرح اس طرح سر پر پھراؤ تو انسان کے تمام بالوں کو صاف کر کے سل کو بالکل ایئرپورٹ بنا لیتا ہے۔ ایئرپورٹ سمجھتے ہیں نہیں؟ ایئرپورٹ جس پہ جہاز چلتا ہے، سڑک تو سمجھتے ہیں، سڑک جس پہ موٹر سائیکل اور گاڑیاں چلتی ہیں، صاف۔ فرمایا جس طرح اس طرح چلانے سے انسان کے سر کے بال اڑ جاتے ہیں، ایسے حسد کرنے کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ہباء منثورہ ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، اور قیامت کے روز انسان کے پلے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا انسان کے پاس جو چیز ہے سب سے قیمتی وہ ہے ایمان۔ فرمایا کسی انسان کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، الایمان والحسد۔ فرمایا حسد اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ مفسرین یہاں یہ لکھتے ہیں، محدثین بتاتے ہیں کہ ایمان تو انسان کا موجود ہے، مگر حسد کیا تو ایمان کے اندر ضعف آ جائے گا، کمزوری آ جائے گی، آپ کی عبادت جو ہوگی وہ نقصان کا سبب بنے گی کہ آپ نماز بھی پڑھیں گے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، آپ روزہ بھی رکھیں گے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، آپ اور کوئی عبادت کریں گے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کے دل میں حسد ہے۔ اور حسد کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں، بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ کس کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ اوپر کریں۔ میں اپنی زبان میں نہیں کر رہا، ان کو میں اردو میں کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے۔ سمجھے نوح علیہ السلام اللہ کی طرف سے حکم آیا، 950 سال تبلیغ کی، رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، نوح علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ ایسے کریں، کشتی تیار کریں۔
کشتی تیار ہوئی، پھر حکم ملا کہ ہر چیز کا ایک ایک جوڑا اس میں بٹھائیں. اس تفصیل میں نہیں جاتا، بات سمجھانے کے لیے واقعہ عرض کر رہا ہوں مختصر. جب سارے جوڑے بیٹھ گئے تو نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک سائڈ پہ ایک بڈھا بابا بیٹھا ہوا ہے، بڈھا بابا. اور شیطان ناراض نہ ہونا جو بڈھے بابے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں شیطان ہمیشہ جب بھی آیا ہے انسانی شکل میں تو بڈھا بن گیا ہے. کیا بن گیا ہے؟ بڈھا. میں نہیں کہتا، آپ واقعات پڑھ لو. جب دار الندوہ میں بیٹھے ہوئے تھے سارے شیاطین، ابو جال، ولید بن عتبہ، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، سارے ابلیس جب اکٹھے ہو چکے تھے، ان ابلیسوں میں یہ ابلیس بھی آیا تھا اور بتایا تھا کہ میں نجد سے چل کے آیا ہوں. تھا شیطان شکل بڈھے کی بنا کے آیا. شکل کس کی بنا کے آیا؟ بڈھے کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہیں، صدقے کی کھجوریں ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ خیال کرنا کوئی آ کے چور چرائے نہیں. تو شام کا ٹائم ہوا تو ایک بڈھا بابا آ گیا اور بڈھے بابے نے اپنی ٹانگ اڑانا شروع کر دی اور رونا دھونا شروع کر دیا. صحابی کے سامنے اپنے گھر کے حالات بتائے، میرے بچے بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے. خیر صحابی کو ترس آ گیا، رحم آ گیا، اس نے کھجوریں دی. صبح کو نبی علیہ السلام کے پاس حاضری ہوئی، بتایا، فرمایا ابو ہریرہ خیال کرنا یہ پھر آئے گا، چھوڑے گا نہیں تجھے. اب وہ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ آیا نا تو صحابی سمجھ گئے کہ بابا بھائی بڑا پکا آدمی ہے، یہ دھوکے باز لگتا ہے، فراڈی ہے. بابے کو پکڑ لیا. اب بابے کو پکڑا تو بابے نے کہا کہ چھوڑو مجھے، تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ پڑھ لو گے تو شیطانوں سے تمہاری حفاظت ہوگی. کون سا وظیفہ؟ قرآن کریم کی سب سے جامع آیت آیت الکرسی. فرمایا آیت الکرسی، جس کے بارے میں فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کو معمول بنا لے، موت اور اس کے جنت اور اس کے درمیان میں موت کا صرف فرق ہے. موت آئی سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اتنی فضائل والی یہ آیت ہے قرآن کریم کی سب سے جامع آیت. اللہ کی توحید کو ایسے زبردست اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے. تو اس آدمی نے، بڈھے نے کہا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کیا کر لو، یہ آیت الکرسی پڑھ لو، شیاطین سے آپ کی حفاظت ہوگی. صحابی نے پھر چھوڑ دیا، چلا گیا. پھر صبح ہوئی، اللہ کے محبوب نے پوچھا ابو ہریرہ رات کے مہمان کا کیا بنا؟ فرمایا اللہ کے محبوب بڈھا بابا پھر آیا، کھجورے بھی لے کے چلا گیا، مگر ایک وظیفہ بتا گیا. فرمایا ابو ہریرہ سنو، وظیفہ تو اس نے صحیح بتایا ہے، تھا وہ جھوٹا، وظیفہ سچا بتا گیا ہے. وظیفہ تو آیت الکرسی سچا ہے، پکا ہے، پڑھنے سے یہ ہوگا، مگر تھا وہ جھوٹا. اور ابو ہریرہ جانتے ہو بابا کون تھا؟ اللہ کے محبوب نہیں پتا. فرمایا وہ بابا شیطان تھا. کون تھا؟ بابا شیطان تھا. دار الندوہ میں آیا تو بڈھا بن کے، نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھا. تو ادھر توجہ کریں، شیخ الحدیث صاحب تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرنے کے قریب لے جا رہا ہوں. توجہ کریں، حسد کتنی بری بیماری ہے اور اس وقت حسد بہت عام ہے. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں میں بھی حسد عام ہے اور ان پڑھوں میں بھی حسد عام ہے. اور حسد ایسی چیز ہے کہ اس پہ کنٹرول کرنا مشکل ہے. اس لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے، تب جا کے آپ حسد کی بیماری سے بچیں گے. تو اب وہ بڈھا بابا، اس واسطے ایک بات عرض کروں کہ یہ جو رسم و رواج ہوتی ہیں نا ہمارے ہاں، شادی میں، غمی میں، اور جتنی رسمیں ہوتی ہیں ان میں 100 میں سے 95% بڈھے اور بڈھیوں کے ہاتھ ہوتے ہیں. جس جگہ بڈھے اور بڈھیاں پکے لگے وہ نہیں چھوڑیں گے بابا رسمیں. نوجوان طبقہ رسموں سے بیزار ہے، یہ اور الڑ گلڑ میں لگا ہے. یہ میرا جسم میری مرضی پہ لگے ہوئے، انہوں نے ایک اور راستہ نکال لیا، میرا جسم میری مرضی. یہ سمجھ میں آئی نا؟ یہ اور طرف جانا چاہتے ہیں. مگر یہ جو رسم و رواج ہے یہ پرانے لوگوں کی طرزیں ہیں، یہ کرو وہ کرو. یہاں سے بلی گزری ہمارے گھر میں بلائیں آ گئی اور وہاں بریرے پہ روحیں آتی ہیں جو میرات کے دن شور کرتی ہیں، کبھی پنکھوں کے ساتھ لٹک پڑتی ہیں. یہ ساری کی ساری بڈھوں کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، بڈھیوں کے اندر ہوتی ہیں. نوجوانوں میں یہ بیماریاں کم ہیں. تو شیطان آیا بڈھے بابے کی شکل میں. میں نے شکلیں بتائی ہیں کہ جس جگہ شیطان کو دیکھو گے بڈھے بابے کی شکل میں آ گیا، اور وہ جانتا تھا کہ بڈھا بابا دھوکہ دینے میں ماہر ہوتا ہے.
اب وہ آیا نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھا، بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر گزری، اس کا پلان یہ تھا کہ جو جوڑا جوڑا اکٹھے ہوئے ہیں ان جوڑوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہیے، آپس میں ان کو لڑا دینا چاہیے۔ تو بیٹھا تو اس غرض سے تھا۔ نوح علیہ السلام نے دیکھو جی بابا جو تھا یہ تو ہماری کشتی میں سوار ہے مگر یہ سواری ہماری ہے نہیں، یہ سوار تو ہو گیا ہے مگر سواری ہماری نہیں، جو اللہ نے حکم دیا وہ تو ساری سواریاں پوری ہیں، یہ ایک فالتو آدمی ایکسٹرا آدمی آ گیا ہے۔ پوچھا بابا کون؟ خیر پہچان گئے، بابا نے تعارف کرا کہ میں شیطان بابا ہوں۔ شیطان بابا کا تعارف ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھ لیا شیطان بابا لوگوں کو گمراہ کیسے کرتے ہو؟ اس نے کہا 5 ہتھیار میرے پاس ہیں۔ کتنے ہتھیار؟ 5 ہتھیار ہیں، ان میں سے 3 کا آپ کو بتا دیتا ہوں، 2 نہیں بتاؤں گا۔ اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، احیاء العلوم اور دیگر کتب میں لکھا ہوا ہے کہ جبریل آئے اور نبی علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر اس سے کہیں وہ 3 نہ بتا، 2 بتا جو چھپانا چاہتا ہے۔ خیر نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی وہ 3 جو ہے اس کو چھوڑ، 2 بتا دے۔ تو شیطان نے کہا کہ 2 جو میرے پاس بڑے ہتھیار ہیں جس سے لوگوں کو میں جلدی اپنے شکنجے میں پھانستا ہوں، جلتی جال کے اندر پھانستا ہوں، جلتی ان پر اپنی جو ہے نا چال اور جال چلاتا ہوں، وہ 2 شکنجے یہ ہیں، ایک حسد ہے اور دوسری ہرس ہے۔ اب وہ شیطان نے وضاحت کی کہ میں نے آدم علیہ السلام پہ حسد کیا، میں جنت سے نکل گیا۔ آدم علیہ السلام کو رب نے منع کیا تھا پھل نہ کھانا، آدم علیہ السلام نے کھایا تو وہ بھی جنت سے نکل کے باہر آ گئے۔ اب شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ میرے پاس 2 ہتھیار ہیں، ایک ہے حسد، نیکیاں ضائع کرنے کی گلاڑی، نیکیاں ضائع کرنے کا اسرا، نیکیاں صاف کرنے کا صابن، نیکیاں صاف کرنے کا صرف کیا ہے؟ حسد۔ حسد کر ساری نیکیاں تیری اڑ جائیں گی۔ اس لیے قرآن کریم میں بار بار حسد کی طرف توجہ کی، حسد سے بچو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، فرمایا بغض نہ رکھنا، حسد نہ رکھنا، ولا تدابروا، پیٹھ پیچھے کسی کی انگلی نہ اٹھانا۔ آخر میں فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، پکے مسلمان بننا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے۔ اب یہ چیز بتائی اللہ کے محبوب نے، اس لیے بتائی کہ حسد اتنی بڑی بری بیماری ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہے، مگر اس پر محنت ہوگی تو حسد سے بچے گا آدمی۔ محنت کیسے کرے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی رہے، جو اللہ دے لے اس پہ شکر کرے، جو نہ ملے اس پہ صبر کرے، پھر آپ کسی پر حسد نہیں کریں گے اور اللہ نہ کرے۔ آپ نے اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کم سمجھا پھر آپ یوں کریں گے کہ اپنی جھونپڑی کو دیکھنے کی بجائے دوسرے کی بلڈنگ پر نگاہ، دوسرے کی گاڑی پر نگاہ۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بتایا آپ تشریف رکھتے ہیں، ایک آدمی آتے ہیں، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے ہیں، سفید ریش بابا ہے، اللہ کے محبوب کے قریب سے گزرا، اس سے پہلے آپ نے خبر دی کہ ایک آدمی آنے والا ہے، آپ نے 3 دن تک فرمایا کہ یہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ جنتی ہے، عمل کیا کرتا ہے؟ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، وہ صحابی رسول عمر ابن عاص فاتح مصر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جستجو میں لگے، اس کے گھر پہنچ گئے اور بہانہ یہ کیا کہ میں والد کے ساتھ ناراض ہوں، کچھ دن آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آ جاؤ رہو۔ 3 دن 4 دن 5 دن کچھ دن تک وہاں رہے، اس کی عبادت دیکھی، اس نے دیکھا یہ نماز تو میری طرح پڑھتا ہے، تہجد بھی میری طرح پڑھتا ہے، تلاوت بھی میری طرح کرتا ہے، ساری عبادات جو یہ کر رہا ہے اس میں اور مجھ میں فرق کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے اس کو جنت کی بشارت دی، آخر عمل کون سا ایسا کرتا ہے؟ خیر 3 دن کے بعد اس کو آنے کا مقصد بتایا کہ میں ناراض تو نہیں تھا، صرف آج کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کون سی عبادت کرتے ہیں، مگر آپ کی اور میری عبادت میں فرق تو کوئی نہیں۔ خیر نکلتے ہوئے اس نے کیا جملے کہے وہ آپ اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لو۔ اس نے کہا اور تو میرے پاس کوئی عبادت نہیں، جو ہے وہ آپ کی طرح ہی ہے، باقی ایک چیز ہے کہ میں مسلمان سے حسد اور کینہ نہیں رکھتا، حسد اور کینہ نہیں رکھتا۔ یہ روحانی بیماری ہے، باطنی بیماری ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، دونوں طرح کے گناہ چھوڑو، ظاہری بھی چھوڑو، جو گناہ ہے جنہیں ہم سمجھے گالی دینا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے، 2 نمبری کرنا گناہ ہے، یہ سارے جس طرح گناہ ہے ایسے باطنی گناہ ہے۔ حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو،
اندر کے یہ گناہ ہیں، ان گناہوں کو روح سے جدا کرنا ہے، ورنہ روح داغدار ہو جائے گی، اور روح داغدار ہوئی تو میرے بھائی جنت میں داخلے سے پہلے اللہ نے وہاں ایک ٹھکانہ بنایا جہاں روح کو اللہ پاک مانجیں گے، صفا کریں گے، ستھرا کریں گے۔ وہاں ستھری جب تک نہیں ہوگی جنت میں نہیں جائے گی۔ اللہ نہ کرے اس شو روم میں ہمیں داخلہ ملے اور اس جو ہے نا وہاں بڑے بڑے زبردست قسم کے مکینک اور صفائی زبردست کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی اس شو روم سے حفاظت فرمائے۔ وہ شو روم ہے جہنم، اللہ نہ کرے جہنم میں داخلہ ہو، ایک دن بھی رکھا گیا تو برداشت سے باہر ہوگا۔ اس لیے مومن کے لیے تو اللہ نے جنت پکی کی ہے، لائے ضرور جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ گناہ اگر کیے تو سزا بھگتے بغیر اللہ اندر داخل نہیں ہونے دے گا۔ ہاں دنیا میں اپنے گناہوں کو ختم کر کے اللہ سے معافی مانگ کے بندوں کا حق بھی ادا کرو۔ مخلوق خدا میں سے جتنے بھی اپنے عزیز ہیں، دور کے نزدیکی رشتہ دار ہیں، ان کے بھی حقوق ادا کرو۔ حقوق اللہ میں بھی ڈنڈی نہ مارے، حقوق العباد میں بھی نہ مارے۔ انشاءاللہ ہمارا کم میں جتنی اللہ پاک نے قوت طاقت دی ہے اپنی وسعت کے مطابق الحمدللہ ہم کوشش کریں، باقی اللہ پاک پر چھوڑ دے۔ ہمارا کام ہے کوشش فکر کرنا، نتیجہ میرا رب نکالے گا۔ تو میری رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس باطنی بیماری، حسد سے، کینے سے، بغض سے، دیگر جو بیماریاں ہیں انسان کی روح کو داغدار کرنے والی، اللہ تمام مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مسلمانوں کو دنیا کے اندر جو پریشان ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے، اور اس ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اور اس ملک کو اسلام کا مرکز بنائے۔ مدارس کی، مساجد کی، علماء کی، طلباء کی، دین والوں کی، تمام مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی اللہ پاک ہر طرف سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک مجھ اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔